نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے جو کہ کسی درجے میں ضعیف ہے، لیکن بہرحال اس روایت کو ہمارے یہاں علماء نے ذکر بھی کیا ہے اور قبول بھی کیا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت کی دعا فرمائی ہے، اور ساتھ ہی بھی دعا فرمائی ہے کہ اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ان رجب اور شعبان میں ہم پہ برکتیں نازل فرما اور رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ رمضان کے مہینے تک پہنچانے سے مراد یہاں پر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو ایک معنی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نصیب میں زندگی رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت تک کی زندگی عطا فرما کہ ہمیں رمضان المبارک مل جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، صحت اور سلامتی کے ساتھ وہ مہینہ ہمیں نصیب فرمائے، تاکہ اس مہینے کی جو عبادات ہیں، اس میں دن کے روزے ہیں، رات کا قیام ہے، تلاوت ہے، نوافل ہیں، وہ ساری کی ساری خیر و برکات انسان سمیٹ سکے۔ اس لیے کہ رمضان المبارک کے اندر جو عبادتیں ہیں، خصوصی طور پہ جو رمضان میں روزہ ہے اور رات کا قیام ہے، یہ جسمانی عبادت ہیں جس میں بدن کی مشقت اور محنت لگتی ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی ہے۔ رجب میں اور شعبان میں برکتوں کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہم پر برکتیں نازل فرمائے، ہمارے رزق میں برکتیں نازل ہوں، ہمارے عمل میں برکت نازل ہو، ہمارے وقت میں برکت نازل ہو، خیر کی طرف ہم بڑھیں، خیر حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور ان مہینوں میں ہم خاص طور پہ محنت کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور نیک اعمال پیش کریں تاکہ اللہ کی طرف سے ہم پہ برکتیں نازل ہوں۔ ایک بات جو اس سلسلے میں اہم ہے وہ عرض کرنا مقصود ہے کہ ان مہینوں میں بعض راتیں ایسی آتی ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ اہتمام کر کے عبادتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسی جتنی بھی عبادات ہیں یا ایسی راتیں ہیں، ایسے دن ہیں، یا ایسے ایام ہیں جن کی کوئی فضیلت آئی ہے، جن میں مثلا روزے رکھنے کا حکم ہے، یا مثلا قیام کا حکم ہے، یا نوافل کا کوئی ذکر ہے، تو ان عبادات اور ان دنوں کو جس طریقے سے ہمارے یہاں منانے کا رواج ہو رہا ہے، یہ قابل سوال بات ہے۔ یعنی منانے کا مفہوم کیا ہے کہ لوگ باقی عبادات، چاہے وہ واجبات میں سے ہوں، چاہے فرائض ہوں، اس کے معاملے میں غفلت برتتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز ہے تو 3 وقت کی پڑھ رہے ہیں یا 2 وقت کی پڑھ رہے ہیں، نوافل کی طرف توجہ نہیں، واجبات کی طرف توجہ نہیں ہے، تلاوت سے تعلق نہیں، اور جیسے یہ دن آتے ہیں اس میں بالکل اہمیت کے ساتھ لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ ان دنوں میں اگر میں کوئی عبادت کروں تو وہ میرے لیے کافی ہوگی، باقی دنوں میں میں غفلت کا مظاہرہ کروں، ہمارے دین کی یہ تلقین نہیں ہے۔ ہمارے دین کی تلقین یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرائض اور واجبات رکھے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نمازیں فرض کی ہیں، جو نمازیں واجب کی ہیں، اور جو کچھ بھی عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق نوافل سے ہے، جن کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے، وہ عام دنوں میں بھی، چاہے وہ دن ایسے ہوں کہ جن دنوں کے بارے میں کوئی فضیلت نہ آئی ہو، ان دنوں میں بھی وہ چیز جاری رہنی چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ ترین اعمال وہ ہیں جو دائمی طور پہ انجام دیے جاتے ہوں، خواہ وہ کم ہوں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر ایک آدمی 2 نفل پڑھتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، یہ بہتر ہے اس سے کہ ایک آدمی روزانہ نفل نہ پڑھے اور کسی خاص مہینے میں، کسی خاص دن میں، کسی خاص رات میں 50 نفلیں پڑھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دائمی تعلق، دائمی اعمال پسند ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے یہاں مشائخ کی اور بزرگوں کی یہ تلقین رہی ہے کہ جو نوافل ہیں یا ایسی عبادات ہیں یا تلاوت ہے یا اذکار ہیں، ان کو عام دنوں میں بھی جاری رکھنا چاہیے۔ یہ راتیں آتی ہیں، یہ دن آتے ہیں، ان میں اضافہ کر دیں، لیکن یہ نہ کریں کہ ان راتوں اور ان دنوں میں تعلق اللہ سے قائم کریں اور باقی میں چھوڑ دیں۔ یہ دن اور یہ رات اس لیے نہیں آتے کہ صرف ان میں تعلق قائم کیا جائے اور باقی میں غفلت برتی جائے، بلکہ یہ دن اور یہ راتیں اس لیے آتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ سے تعلق میں اضافہ کیا جائے، معمول کا جو تعلق ہے اس کو بڑھا دیا جائے، نوافل پڑھے جائیں، روزے رکھے جائیں، عبادات کی جائیں۔ تو دین کو صحیح مفہوم میں ادا کرنا، اور دین کے اندر ایک جو اہم ترین تصور اللہ نے دیا ہے کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حج کے بارے میں آیات اتاری ہیں، تو حج کے اندر ایک معمول یہ تھا عربوں میں، مشرکین مکہ میں، کہ وہ حج کے اندر بہت ساری چیزیں انہوں نے ملا دی تھی، آمیزش کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو یاد ایسے کرو جیسا کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی، تمہیں سکھایا ہے، بتایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کو اس طریقے سے کرنا جیسا اللہ چاہتا ہے، یہ اللہ نے جو تعلیم کی ہے، یہ اللہ نے جو سکھایا ہے، اپنے نبی کے ذریعے ہمیں تعلیم کی ہے، اس طریقے سے کرنا اللہ کی نظر میں زیادہ قابل قبول ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کی اپنی کوئی تعبیر نکال لیں، اپنے طریقوں سے عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے طریقوں کے مطابق اس کے پر عمل پیرا ہوں، تو اس نتیجے میں اللہ کی طرف سے ملنے والی فضیلت اور اللہ کی طرف سے ملنے والے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ان دنوں میں اعمال کریں اور باقی دنوں میں نہ کریں تو یہ اعمال قبول نہیں ہوں گے، بالکل قبول ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ ان میں بھی خیر و برکت ڈالے گا، لیکن زیادہ بہتر شکل یہ ہے کہ باقی معمولات زندگی بھی جاری رکھیں، باقی دنوں کی عبادات، نوافل، ان چیزوں سے اللہ سے تعلق رکھیں، اور ان دنوں میں جب موقع ہو تو اضافہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔